بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف اور ان کی ناول نگاری کے بارے میں ہوگی۔ چلے آئیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف۔ اردو میں وہ شخصیت جسے پہلا ناول نگار ہونے کا شرف حاصل ہے، جس نے سب سے پہلے خواتین کے لیے ادب کی تشکیل کی، جس نے تانیثیت کا منشور مرتب کیا اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ اس شخصیت کا نام ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ نذیر احمد 1830 میں ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریہاڑ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد مولوی سعادت علی شادی کے بعد مکین ہوئے، کیونکہ نذیر احمد کے نانا قاضی غلام علی شاہ کو گھر داماد بنا لیا تھا۔ ایک دن یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا، چنانچہ نذیر احمد 4 برس تک ننیال ہی میں والدین کے ہمراہ پرورش پاتے رہے۔ جیسے ہی قاضی غلام علی شاہ کا انتقال ہوا تو ان کی جائیداد متنازع ہو گئی۔ نذیر احمد کو ان کے والد مولوی سعادت علی نے گھر پر عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم دی۔ انہوں نے کم سنی میں ہی فارسی کی بنیادی اور اہم کتابیں پڑھ لیں۔ ان کے والد مولوی سعادت علی معلم تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دلی کے اورنگ آبادی مدرسے میں مولوی عبدالخالق سے درس لیا۔ مدرسے کی تعلیم کے بعد نذیر احمد نے دلی کالج میں داخلہ لیا۔ 1853 میں دلی کالج کا آخری امتحان پاس کیا۔ ان کی شخصیت پر کالج کی تعلیم سے جو اثرات مرتب ہوئے وہ ان کے اپنے ایک بیان سے واضح ہوتے ہیں۔ ان کے بقول معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، ٹالریشن، گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی، اجتہاد، اعلیٰ بصیرت، یہ چیزیں جو تعلیم کے عمدہ نتائج ہیں اور جو حقیقت میں شرط زندگی ہیں، ان کو میں نے کالج ہی میں سیکھا اور حاصل کیا، اور اگر میں کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو میں بتاؤں کیا ہوتا؟ مولوی ہوتا، تنگ خیال، متعصب، عقل کھرا، اپنے نفس کے احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا متجسس، برخود غلط، مسلمانوں کا نادان دوست، تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا بہرا۔ یہاں انہیں وظیفہ بھی مل گیا۔ دلی میں 8 سال گزارنے کے بعد بسلسلہ ملازمت گجرات پہنچے، جہاں 80 روپے ماہوار پر انہیں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے وہ کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے اور 1857 کے انقلاب میں دلی واپس آئے۔ یہاں سے نظام دکن نے انہیں حیدرآباد بلایا، جہاں ان کی تنخواہ 1240 روپے مقرر ہوئی۔ انہیں دفاتر کا معائنہ اور کارکردگی کی مفصل روداد پیش کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ نذیر احمد نے بہت محنت اور لگن سے کام کیا، اس لیے انہیں ترقی ملتی رہی۔ وہ صدر تلقدار بن گئے۔ اس دوران انہوں نے نظام دکن کے بچوں کو پڑھانے کا بھی کام کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول نگاری۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمس العلماء ڈاکٹر مولانا نذیر احمد مرحوم ہماری قوم میں ایک ایسے فرد بے نظیر گزرے ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ کم از کم جب تک اردو زبان زندہ ہے، ان کا نام بلا شبہ زندہ رہے گا۔ وہ محض اپنی محنت، استقلال اور قابلیت سے دنیا میں بڑھے اور ایک معمولی غریب شخص سے امیر اور ایک ادنیٰ طالب علم سے اعلیٰ درجے کے فاضل ہو گئے۔ ان کی زندگی سیلف ہیلپ، اپنی مدد آپ سے آگے بڑھنے کی ایک نمایاں اور روشن مثال ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سے ناول تحریر کیے جن کا مقصد اصلاحی تھا، اور ان ناولوں میں زیادہ زور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت، اموار خانہ داری پر تھا، اور ان کے مشہور ناولوں میں مرات العروس، بنات النشر، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامی اور روئے صادقہ ہیں۔ نذیر احمد اپنے ناولوں میں بھی عورتوں کے بارے میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ نہ صرف
عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ عورتیں اگر تعلیم حاصل کر لیں تو ممکن ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح دنیا میں نامور ہوں۔ وہ کہتے ہیں جن عورتوں نے وقت کی قدر پہچانی اور اس کو کام کی باتوں میں لگایا، وہ مردوں کی طرح دنیا میں نامور اور مشہور ہوئی تھیں، جیسے نور جہاں بیگم، زیب النساء، یا ان دنوں سکندر بیگم، اور یا انگریزوں کی شہزادی وکٹوریہ۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایک چھوٹے سے گھر اور کنبے کا نہیں بلکہ ملک اور جہاں کا بندوبست کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ناولوں کے علاوہ جو اہم علمی کام کیے، ان میں قرآن کا ترجمہ، قانون انکم ٹیکس، قانون شہادت بہت اہم ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی بیشتر کتابیں بہت مقبول ہوئی اور ان کی کتابوں کا انگریزی کے علاوہ پنجابی، کشمیری، مراٹھی، گجراتی، بنگلہ اور بکا وغیرہ میں ترجمے ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے مرات العروس، انگریزی ترجمہ 1903 میں لندن سے شائع ہوا۔ نذیر احمد بھرپور جدوجہد، تگدو اور محنت مشقت کے ساتھ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کو کامیاب بنایا بلکہ قومی سطح پر ایک مسلح، مقرر، خطیب اور ادیب کی حیثیت سے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ تقریباً 80 سال ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 27 اپریل 1912 کو ان پر فالج کا اٹیک ہوا۔ ان کے اس مرض میں افاقے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی اور آخر 3 مئی کو انہوں نے اس جہاں کو خیر آباد کہا۔ نیکسٹ ان کے جو 2 ناول ہے مرات العروس اور اکبری اصغری، مرات العروس ہے اور ابن الوقت، ان کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گی 3 پارٹ میں۔ ابھی ایک پارٹ ان کے انٹرو کے بارے میں ہے اور ان کے جو 2 ناول ہیں اس کے بارے میں بعد میں ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔